السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کوہ جودی کیا ہے؟ کوہ جودی کی تاریخ کیا ہے اور کوہ جودی کہاں واقع ہے؟ یہ ایک پہاڑ ہے جس پر کشتی نوح آ کر ٹھہر گئی تھی۔ اس کا نام سورہ ہود کی جودی پہاڑ کہاں ہے جس پر کشتی ٹھہری تھی، اس کے بارے میں موجم البلدان میں لکھا ہے کہ یہ ایک پہاڑ ہے جو دجلہ سے مشرقی جانب ہے، جزیرہ ابن عمر پر محیط ہے اور یہ شہر موصل کے مضافات میں ہے جو عراق کے شہروں میں سے ہے۔ نوح علیہ السلام کا ظہور بھی اس سرزمین میں ہوا تھا جو دجلہ و فرات کی وادیوں میں واقع ہے۔ دجلہ و فرات آرمینیا کے پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور بہت دور تک الگ الگ بہہ کر عراق زیر زمین میں باہم مل جاتے ہیں اور پھر خلیج فارس میں سمندر سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ آرمینیا کے یہ پہاڑ عرارات کے علاقہ میں واقع ہیں۔ قرآن کریم نے اس جگہ کا نام نہیں لیا، لیکن قرآن کریم میں جودی پہاڑ کا ذکر ہے۔ یہ مشہور جریدے کرسچن سائنس مانیٹر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام کی باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ عرارات پر ملی ہیں، جس کی چوٹی تقریباً 14,000 فٹ بلند ہے۔ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی رہی۔ چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جو انہوں نے 4,800 سال قبل مسیح اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ مسلم محققین نے کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ جودی پہاڑ کو قرار دیا ہے۔ یہ پہاڑ کوہ کردہ کا حصہ ہے۔ کوہ کردہ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ جودی پہاڑ آج بھی اس نام سے قائم ہے۔ اس کا محل وقوع حضرت نوح علیہ السلام کے وطن عراق موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آرمینیا کی سرحد پہ ہے۔ یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے جس کے ایک حصہ کا نام جودی ہے۔ اسی کے ایک حصہ کو عرارات کہا جاتا ہے۔ موجودہ تورات میں کشتی ٹھہرنے کا مقام کوہ عرارات کو بتلایا ہے۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی ایسا تضاد نہیں، مگر مشہور قدیم تاریخوں میں بھی یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ قدیم تاریخوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ عراق کے بہت سے مقامات میں اس کشتی کے ٹکڑے اب تک موجود ہیں جن کو تبرک کے طور پر رکھا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری اور کعبہ کے 7 چکر طواف کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی، تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن جودی پہاڑ نے
عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری، اور ایک روایت ہے کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے تھے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جودی پہاڑ پہ دیکھا تھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ عاشوراء کے دن یہ کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری۔ چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق یعنی انسان اور وحوش و طیور وغیرہ سبھی نے شکرانے کا روزہ رکھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سامانین رکھا۔ سامانین عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں 80۔ چونکہ کشتی میں 80 آدمی تھے اس لیے اس گاؤں کا نام سامانین رکھ دیا گیا تھا۔